بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ نمونہ ہے۔ ہر چیز کے اندر ہر چیز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب یہ کہ کس طرح ہر چیز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو اس پر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اس میں سب سے پہلے ہے عقائد کے اندر استقامت، کہ انسان اپنے عقیدہ پر مستقیم ہو، اپنے عقیدے پر ڈٹ کے کھڑا ہو، اپنے عقیدے پر پکا ہو۔ جو بھی حالات آ جائے، جس طرز پہ انسان پہ مسائل پیش آ جائیں، انسان اپنے عقیدے پر پکا رہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس ایک دفعہ مکہ کے مشرکین سرداران مکہ وہ آئے اور کہا ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ایک اللہ کی طرف اور ایک توحید کی دعوت دیتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ ایسے نہ کریں۔ اور ساتھ پیشکش بھی کی کہ آپ ان سے کہیں اگر اس عقیدہ توحید اور اس دعوت اور تبلیغ سے اگر آپ کا مقصد کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہو تو ہم مکہ کے اندر سب سے خوبصورت لڑکے سے آپ کی شادی کرا دیں گے۔ اگر آپ کا اس سے مقصد مالداری ہے، مال ہے، تو ہم مال اکٹھا کر کے آپ کو مالدار بنا دیں گے، اور اگر سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو چھوڑنا پڑے گا، اس عقیدے کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ چلے گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بند کمرے کے اندر کہا کہ اے میرے بھتیجے، مشرکین مکہ آئے تھے، سرداران مکہ آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس عقیدے کو چھوڑ دیں، اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، آپ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیں گے، اگر آپ مالداری چاہتے ہیں تو ہم مال اکٹھا کر کے آپ کو مالدار بنا دیں گے، اور اگر آپ اسے سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، لیکن اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو قربان جاؤں، عجیب جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی ہی بہادری کے ساتھ جرت مندانہ جواب دیا۔ فرمایا میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھیں اور میرے بائیں ہاتھ کے اندر چاند آ کے رکھ دے، میں پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عقیدہ توحید میں چھوڑ نہیں سکتا، یہ دعوت اور توحید میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو جب اس جرات مندانہ جواب ابو طالب نے سنا تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، ہاں اب اس کام کو کرتے رہیو، میں بھی ہر وقت تمہارا ساتھ دوں گا۔ حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام ابھی تک نہیں لے کر اسلام لائے بھی نہیں، مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ہر آن ہر گھڑی ہر مشکل میں ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آیا ابو طالب آپ کے ساتھ رہا۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال محصور رہے، 3 سال قید رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا چچا ابو طالب بھی ساتھ ہی رہا۔ لیکن جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیوی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام رکھا عامۃ الحزن، غم کا سال۔ کیا فرمایا کرتے کہ ان دونوں نے میری بڑی مدد کی، ان دونوں نے ہر کام میں میرا ہاتھ بٹایا، یہ میرے بڑے خیر خواہ تھے۔ دونوں ایک سال کے اندر رخصت ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھی، وہ عورت تھی کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال رکھا
اور کہا یا رسول اللہ میں یہ سارا مال آپ پر نچاور کرتی ہوں، یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ جہاں چاہے جیسے چاہے جو چاہے جتنا چاہے آپ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں، یہ مال اب آپ کا ہی ہوا، یہ مال آپ کا ہوا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھر آئے بڑے غمگین پریشان تھے، بڑے پریشان تھے، غم سوار تھا، آپ پر کب کبھی تاری تھی۔ آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈالو، آپ کو بخار سا لگ رہا ہے، آپ غمگین ہو گئے۔ لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا تھے؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے ہاتھ بانٹنے والے ہیں، بے کسوں کے کام آنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے تسلی دینے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ تھی، انہوں نے تسلی دی۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ عقیدہ کے اندر استقامت ہو۔ دیکھو کتنی جرأت مندانہ جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آدمی تین چیزیں یہی چاہتا ہے کہ مجھے مال ملے، مجھے سرداری ملے، مجھے خوبصورت بیوی ملے، تینوں چیزیں آپ کے سامنے کی گئی، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے، میں پھر بھی اس کام کو چھوڑوں گا نہیں، میں پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ہوتا ہے استقامت، یہ ہوتا ہے عقیدے پر استقامت، یہ ہوتا ہے عقیدے پر ڈٹ جانا۔ جو حالات مرضی آ جائے، جتنا مال دولت حالات سامنے آ جائے، اس کام کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو آپ کی زندگی کا پہلو تھا وہ تھا عقیدے پر استقامت۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔